قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربی کا ابدہ زکریا۔ قاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے ذکر علیہ السلام پر کی تھی۔ اذن دا ربہ نداء خفیہ، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں دیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبار عتیہ، زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں ضعیف حصے کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اس طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ قال رب اجعل لی آیۃ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب فأوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دنائی عطا فرما دی۔ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور پرہیزگار شخص تھا۔ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ وسلام علیہ ویوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انبعثت من اہلہا مکانا شرقیہ، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا علیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت ان یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیہ، اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پس وہ حمل سے ہو گئی، اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر وہ ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ فاجاء المخاض الی جذع النخلۃ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، پھر درد زدہ
اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بصری ہو جاتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتِكَ سَرِيًّا۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ ازردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَحُزِّي عَلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، تیرے سامنے تر و تازہ اور پکی کھجوریں گرا دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مار رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئی، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ لو بلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنا لیا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اور اس نے مجھے ببرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ وَبِرًّا بِوَالِدَيَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا۔ اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا۔ اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا اسلام ہی اسلام ہے۔ ذَلِکَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیہ یَمْتَرُونَ۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ مَا کَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذْ قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُن فَیَکُونُ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کا سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔